السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے جی انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی لائٹ اور بہت ہی ٹیسٹی سا چکن پلاؤ۔ عید گزری ہے تو مٹن اور بیف کے پلاؤ تو سب کھا کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور اب ہم جی آج بنانے لگے ہیں چکن پلاؤ۔ بہت ہی دھیما، بڑا لائٹ سا ٹیسٹ اس کا ہے، دیگی سٹائل ٹیسٹ آتا ہے اس طرح بنانے سے۔ یہاں ہم نے ایک بڑا پیاز لے کے اسے براؤن کر لیا ہے، اور آدھا کلو چکن لیا ہے ہم نے، چکن اس میں ڈال دیا ہے۔ تو ساتھ ہی ہم نے یہاں جی نمک ایڈ کیا تھوڑا سا، تاکہ نمک بوٹیوں میں لگ جائے اور اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائے۔ چکن کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح فرائی کرنا ہے، اس کا کلر چینج ہونے تک نا۔ تو عید کی وجہ سے سب نے اب مٹن اور بیف پلاؤ تو کھا لیے ہونے ہیں، تو جو چکن کی چھٹی ہوگی بیچ میں، تو ہم نے سوچا چلو جی آج چکن کی چھٹی بند کراتے ہیں، اور بچوں کے لیے جی دھیما سا لائٹ سا ٹیسٹی سا چکن پلاؤ بناتے ہیں۔ تو یہاں چکن براؤن ہو گیا ہے، اور ہم نے باریک ٹماٹر اور ہری مرچیں باریک کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں چکن میں۔ تو چکن کے ساتھ ہی یہ چیزیں فرائی ہو جائیں گی، ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا آئے گا۔ بہت اچھی طرح سے اس کو ہم نے دھیمی آنچ پہ فرائی کر لینا ہے، تاکہ چکن جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے فرائی ہو جائے۔ یہاں ہم نے کچھ مسالے لیے ہیں، ان میں لال مرچیں ہیں ہاف ٹیبل سپون سوکھا دھنیا، ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر، حسب ضرورت ہمیں نمک لیا، نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا۔ یہاں ہم نے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے۔ بس یہ ہمارے مسالے ہیں جو فی الحال ہم نے اس میں ڈالنے ہیں۔ سارے مسالے اپنے چکن میں ہم ایڈ کر دیں گے، اور اس کو پھر سے فرائی کریں گے۔ اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے، تاکہ جو مرچ مسالہ ہے وہ پک جائے۔ ہلکا سا پانی لگائیں گے اس کو، تاکہ جو ہمارے مسالہ ہے مرچ مسالہ وہ نیچے نہ لگے۔ تو پانی لگانے کے بعد لائٹ سا پانی کا چھٹا دینے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے، تاکہ مسالہ جو ہے اس میں کچا پن نہ رہے۔ دیکھیں یہاں ہمارا مسالہ جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے۔ فرائی ہونے کے بعد اب ہم چکن میں آدھا گلاس نا پانی کا لگا دیں گے، صرف آدھا گلاس یا 1 کپ پانی کا ہم لگائیں گے، تاکہ یہ جو سارا مسالہ ہے گھل جائے، بیچ میں جو ٹماٹر یا پیاز کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ سیٹ ہو جائے۔ تو یہاں تقریباً جی پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور سوکھنے پہ آ گیا ہے۔ تو 4 گلاس ہمارے چاول تھے، 2 گلاس ہمارے چاول ہیں۔ اگر 2 گلاس چاول ہیں تو 4 گلاس اس میں پانی کا جائے گا۔ 2 گلاس ہم پانی کے پہلے ڈال چکے ہیں، یہ تیسرا گلاس ہم نے اب ڈالا ہے، یہ تیسرا گلاس ہو گیا، اور یہ چوتھا گلاس پانی کا۔ 2 گلاس میں 4 گلاس پانی جائے گا، چاول 2 گلاس ہوں گے تو پانی ہم 4 گلاس ڈالیں گے۔ یہ چاولوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کا چاول جلدی گل جاتا ہے تو آپ 1 گلاس کم ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ہم نے چاول دھو کے رکھے ہوئے تھے، کچھ دیر پہلے ہم نے بھگو دیے تھے۔ تو بھگونے کے بعد ہم نے ان کو اب پانی نکال لیا اچھی طرح سے، اور پانی جب بوائل ہو گیا تو ہم نے اس میں چاول ڈال دیے ہیں۔ یہاں ہم نے ٹماٹر سلائس کر کے رکھے ہوئے ہیں، پودینہ، دھنیا اور ریڈ مرچیں، اور ساتھ ہی ہم نے کچھ لیمن کے سلائس کٹنگ کر لیے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ چاول ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں۔ چاول جب ایک کنی رہ جائیں پھر ہم انہیں دم دیں گے، بیچ میں ڈھکن دینے کے بعد ہم وقفے سے چمچ چلائیں گے، تاکہ چاول برابر ایکولی اچھی طرح سے پک جائیں۔ بہت پیارے مزے کے اور کھڑے کھڑے چاول پکتے ہیں اس طرح، مطلب چاول گرتا نہیں ہے، چپکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ چاول کس طرح بنتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے یہاں ڈھک کے رکھ دیا تھا، یہاں اب ایک کنی کچا ہے چاول ہمارا۔ اب ہم اس کو دم کے لیے تیار کریں گے، مطلب ہم اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے اور دم دے دیں گے۔ یہاں ہم نے کالی مرچی اوپر ڈالی ہیں، کالی مرچ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اوپر سے ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے ٹماٹر اور ہری مرچیں، پودینہ، دھنیا، جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں وہ ہم گارنش کر دیں گے اس کے اوپر۔ دھنیا اور پودینہ جو ہے اس کا ٹیسٹ اوپر سے اس طرح ڈالنے سے بہت اچھا آتا ہے۔ جب ہم دم ہٹاتے ہیں چاولوں سے تو اس کی خوشبو بہت ہی پیاری آتی ہے۔ تو یہاں ہم نے پودینہ اور دھنیا ڈال دیا ہے، ساتھ ہی ٹماٹر کی سلائسز کی تہہ لگا دی ہے،
اور ریڈ مرچیں جو آپ کو بتائی تھیں، ساتھ ہی ہم لیمن کی بھی تہ اوپر لگا دیں گے۔ تو یہ پلیٹ میں جب یا ڈش میں ہم ڈالتے ہیں تو یہ مجھے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، موٹے موٹے سے ٹماٹر بیچ میں جو اوپر نظر آتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو جی سارا گارنش کر دیا اوپر سے۔ ٹماٹر یہ دم میں گل جاتے ہیں، یہاں ہم نے دم لگا کے ڈھکن دے دیا تھا تقریباً 10 منٹ کے بعد اب ہم نے جی ڈھکن اٹھایا ہے۔ چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، دھیمی آنچ پہ، بہت دھیمی آنچ پہ ہم نے اس کو دم دیا تھا۔ دیکھیں کوئی بھی چاول آپس میں جڑا نہیں ہے، چاول کس طرح پیارے اور کھلے کھلے سے بنے ہیں، اور خوشبو بھی اس کی بہت ہی خوبصورت آئی ہے جو ہم نے اوپر اس کے دھنیا اور ٹماٹر ڈال کے تو کیا تھا۔ دیکھیں یہاں ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، ہمارا چکن پلاؤ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے، سب نے بہت تعریف کی ہے کھا کے۔ تو دیکھیں ٹماٹروں کا لک اس کے اوپر کس قدر حسین آتا ہے۔ ایسے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں لائٹ اچھا لگتا ہے کھانا، ویسے بھی بقرعید کے دن چل رہے ہیں تو بیف اور مٹن تو چل ہی رہا ہے ساتھ، اور کئی دفعہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے مٹن اور بیف نہیں کھانا، ہمارے لیے چکن کر دو، تو بچوں کے لیے یہ ریسیپی بہت ہی فٹ اور زبردست ہے۔ تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے جی پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیں جی اسی کے ساتھ پھر میں اجازت چاہوں گی، پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اجازت چاہوں گی جی آپ سے۔ اللہ حافظ۔